آتا تھا اپنے آپ کو بخاری شریف کے تابع بناتا تھا. ان کا یہ کیسے؟ فرمان لگے کہ بخاری شریف کو تو میں پڑھتا تھا تو حاشیہ دیکھنے کا موقع آتا تھا. اب حاشیہ کبھی تو اس ڈائریکشن میں لکھا ہوتا ہے اور کبھی ذرا دوسری ڈائریکشن میں. تو جب دوسری ڈائریکشن میں ہوتا تھا تو فرماتے تھے میں بخاری شریف کو یوں نہیں کرتا تھا، وہ پڑھی رہتی تھی، میں خود اٹھتا تھا دوسری ڈائریکشن میں بیٹھ کے پھر اس کا مطالعہ کیا کرتا. تو کتابوں کے ادب نے مجھے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ بنا دیا. ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا غلام رسول پونٹوی رحمۃ اللہ علیہ. ایک گاؤں تھا پونٹا، ملتان سے آگے، مین سڑک سے تقریباً 30 کلومیٹر اندر تھا، پیدل چل کے جانا پڑتا. یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، مگر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے محبت اتنی تھی کہ سبحان اللہ عاشق تھے. رات کا جب وقت ہو جاتا اور طلباء سو جاتے تو یہ حضرت کے کمرے سے لے کے دارالحدیث تک جو آنے کا راستہ تھا اس میں جھاڑو دیا کرتے تھے کہ میرے شیخ نے یہاں سے چل کے آنا ہے، میں اس راستے کو صاف کروں. اور جھاڑو بھی تنکوں والا استعمال نہیں کرتے تھے کہ کسی کی آنکھ نہ کھل جائے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، کپڑے سے صاف کرتے تھے. اللہ تعالی کی شان دیکھیں، ایک رات اٹھے اور کپڑا تھا نہیں تو اپنے امامے کے کپڑے کوئی اتار لیا اور صفائی شروع کر دی. عین اس موقع پہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑکی میں سے جھانکا، نظر پڑ گئی، بلایا نور محمد کیا کر رہے ہو؟ بتانا پڑا کہ حضرت میں صاف کر رہا ہوں. فرمائی یہ صفائی والا کپڑا تو نہیں ہے؟ حضرت میں اپنے امامے سے صاف کر رہا ہوں، آپ نے آنا ہے یہاں. شیخ کا دل خوش ہوا اور انہوں نے دعا دی. ایک ہوتا ہے دعائیں کروانا اور ایک ہوتا ہے دعائیں لینا. دعائیں کروانا بھی بہت اچھا ہوتا ہے، مگر دعائیں لینے کا مقام کچھ اور ہوتا ہے کہ بندہ شاگرد ایسا بنے کہ استاد کے دل سے دعا نکلے، خدمت ایسی کرے، ادب ایسا کرے، استاد کے دل سے دعا نکلے. کہتے ہیں کہ 3 نوجوان تھے، تینوں کا نام تھا عبداللہ، اور تینوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، پیش پیش. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز میں ان تینوں عباد اللہ کا نام لے کر دعا مانگا کرتے تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ایسی لگی کہ تینوں اپنے اپنے فن میں امام بنے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ امام المحدثین بنے، عبداللہ ابن عباس لانو امام المفسرین بنے، اور عبداللہ ابن مسعود لانو امام الفقہاء بنے. کاش کہ ہم بھی اپنے اساتذہ کی، مشائخ کی دعائیں لینے والے بن جائیں. تو نور محمد کو دعا مل گئی، سعادت کے دروازے کھل گئے. ایسا علم ملا کہ جب لوٹ کے اپنے گاؤں واپس آئے تو گاؤں میں ہی پڑھانے کی نیت کر لی. اب لوگ کہتے ہیں جی کہ طلباء تو آتے ہیں جی سہولیات کے پیچھے، اگر سہولیات نہیں ہوں گی تو طلباء کیسے آئیں گے؟ نہیں، جس طرح شہد کی مکھی شہد کے پیچھے آتی ہے، طلباء بھی علم کے شہد کے پیچھے آتے ہیں. جہاں چھتا مل جاتا ہے شہد کا آ جاتے ہیں. چنانچہ طلباء ان کے پاس جاتے تو اپنا بستر سامان لے کر اترتے اور یہ سامان اپنے سر پہ لے کر 30 کلومیٹر چل کر مدرسے پہنچتے تھے. جب گھر جانا ہوتا تھا تو 30 کلومیٹر چل کے پھر بس ملا کرتی تھی. اور اس بستی میں حضرت کے پاس 350 طلباء پڑھنے کے لیے تھے، 350 طلباء. اور اللہ نے ایسا ان کو علم میں مہارت عطا فرمائی تھی، سبحان اللہ، کہ ایک مرتبہ خیر المدارس کا سالانہ جلسہ تھا.
تو حضرت خیر محمد جالندھری رحمۃ اللہ علیہ نے سب اکابرین کو بلایا ہوا تھا. بڑے بڑے جو جبال العلم تھے وہ وہاں آئے ہوئے تھے. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ اور اس جیسے حضرات آئے ہوئے تھے. ان اکابر کی موجودگی میں حضرت مولانا خیر محمد جالندھری رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ شمس النحات نور محمد پونٹوی سٹیج پر تشریف لائیں. شمس النحات کو جس کو لقب ملے، سبحان اللہ، شمس النحات نور محمد پونٹوی سٹیج پہ تشریف لائیں. اللہ نے ایسا علم دیا تھا کہ فرمایا کرتے تھے کہ پوری دنیا سے شرع جامی کو ضبط کر لیا جائے. پوری دنیا سے شرع جامی کو ضبط کر لیا جائے اور پھر کوئی طالب علم میرے پاس آ کر کہے کہ حضرت شرع جامی کی ضرورت ہے، فرماتے تھے میں شرع جامی کو اپنے حافظے سے لکھوا سکتا ہوں. ادب، استاد کی دعا، پھر دیکھو اللہ نے کیا علم عطا فرمایا. آنکھوں میں بس گئی ہیں قیامت کی شوخیاں، 2-4 دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں. اور دوسری چیز جس سے علم میں تفقع آتی ہے وہ ہے تقوی. تقوی سے انسان کو علم میں گہرائی نصیب ہوتی ہے. قرآن مجید کی آیت ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اور تم تقوی اختیار کرو تمہیں اللہ علم عطا کرے گا. یہ کتابوں سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی ہے جو تقوی کی وجہ سے اللہ عطا فرما دیتے ہیں. چنانچہ قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھے حاجی امیر شاہ خان. حاجی امیر شاہ تو فرماتے تھے کہ ان سے مسئلہ پوچھنے کے لیے بڑے بڑے علماء آیا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اعتقادیات کے بارے میں جب کسی مسئلے پہ غور کر کر کے تھک جاتے تھے تو حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس خادم کے پاس آتے تھے اور تھوڑی دیر بیٹھ کے ویسی باتیں کرتے تھے، اور باتوں باتوں میں ان کی زبان سے اللہ کوئی ایسا لفظ نکلوا دیتے تھے. علامہ کشمیری ہم سے فرماتے تھے کہ میرا مسئلہ حل ہو جایا کرتا تھا. یہ ان کے تقوی کی وجہ سے تھا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ تو حاجی صاحب کے تقوی اور عبادت کی وجہ سے ان سے بیعت ہوئے. لوگ تو حاجی صاحب کے تقوی اور ان کی عبادت کی وجہ سے ان سے بیعت ہوئے. فرماتے تھے میں حاجی صاحب کے علم کی وجہ سے ان سے بیعت ہوا. تو کہا کہ وہ تو ایسے عذاب تھے کہ عالم نہیں تھے جیسے ہونا چاہیے، آپ ہیں جیسے. تو فرمانے لگے کہ نہیں، حضرت حاجی صاحب مقصود پہلے بتا دیتے تھے اور پھر اس کے لیے ہم دلائل ڈھونڈا کرتے تھے. اور علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ دلائل ان کے پاس ہوتے ہیں، ان کو مقصود تلاش کرنا پڑتا ہے. اس لیے مقصود کے تلاش کرنے میں کبھی کمی ہو جاتی ہے، لیکن جس کو اللہ کی طرف سے نتائج سے پہلے مطلع کر دیا جائے تو دلائل تو ڈھونڈنے بڑے آسان کام ہوتی. تو یہ تقوی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو تفقع عطا فرمایا. ہمارے اکابر علماء دیوبند کے جو استاد کل کہلاتے ہیں وہ حضرت مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ علیہ استاد کل کہلاتے ہیں. یہ مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ علیہ جب نحو پڑھتے تھے تو کوئی ان کو نحو پڑھاتا نہیں تھا، اس لیے کہ ذہین بہت زیادہ نہیں تھے. تو جو پڑھاتا تھا وہ استعداد کو دیکھ کے
تو کہتا تھا کہ یہ غبی سا بچہ ہے تو اس کو کیا محنت کرے اس کے اوپر. منت سماجت کرتے تھے علماء کی کہ مجھے پڑھا دیں، اور علماء کہتے تھے کہ نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں. بہت مایوس ہو گئے مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ علیہ. اس مایوسی کے عالم میں شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ کے پاس چلے گئے، اور شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ان کو ایک مرتبہ سبق پڑھایا. تو شاہ صاحب کے ایک مرتبہ سبق پڑھانے پر دل ایسا کھلا کہ انہوں نے تقوی کو اختیار کیا. اللہ نے اتنا علم دیا کہ علماء کے استاد کل کہلاتے. تو اس لیے تقوی کو اختیار کیے بغیر انسان کو زیادت علم نصیب نہیں ہوتی. ہمارے اکابر علماء دیوبند کو اللہ رب العزت نے علم میں جو مقام عطا کیا تھا، سبحان اللہ، وہ اپنی مثال آپ ہے. یہ ایسے حضرات تھے کہ ان کے ایک ہاتھ میں شریعت تھی اور دوسرے ہاتھ میں طریقت تھی. در کفے جام شریعت در کفے سندان عشق، ہر ہوس ناکے ندانن جام مسمہ باختن. ہر کسی کے پاس تو یہ اعزاز نہیں ہوتا. یہ مرج البحرین تھے، علم ظاہر بھی حاصل تھا، علم باطن بھی حاصل تھا. مجمع البحرین تھے، دونوں علوم تھے. اسی لیے مسند حدیث پہ بیٹھتے تھے تو اسقلانی اور کستلانی کی یادیں تازہ کر دیتے تھے، اور جب مسند ارشاد پہ بیٹھتے تھے تو وقت کے جنید اور بایزید نظر آتے تھے. یہ ان نعمتیں، ان کا کیا علمی مقام تھا. امید ہے کہ آپ حضرات دل کے کانوں سے سنیں گے کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے شرح مسلم لکھی فتح الملہم، وہ لکھتے ہیں سألت العلامہ النقی التقی الذی لم تر العیون مثلہ، کہ میں نے علامہ سے پوچھا جو تقی نقی تھے، جن جیسا کوئی شخص آنکھوں نے نہیں دیکھا. یہ لکھنے والے کون ہیں؟ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ. وہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ لم ترل العیون مثلہ، آنکھوں نے ان جیسا علم والا شخص نہیں دیکھا. وَلَمْ يَرَا هُوَ مِثْلَهُ، اور انہوں نے بھی اپنے جیسا عالم نہیں دیکھا. آنکھوں نے ان جیسا نہیں دیکھا اور انہوں نے بھی اپنا جیسا عالم نہیں دیکھا. وَلَوْ كَانَ فِي صَالِحِ الزَّمَانِ لَكَانَ لَهُ شَانٌ فِي طَبْقَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَظِيمٌ، اگر متقدمین میں ہوتے تو علمی طبقہ میں ان کی بڑی شان ہوتی. وَهُوَ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا الْأَنْوَرُ الْكَشْمِيرِي رحمت اللہ علیہ. تو علامہ انور شاہ کاشمی رحمۃ اللہ علیہ کے مزید اتنے اونچے الفاظ کہے کس نے؟ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ نے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ، حضرت تھانوی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایسا علم دیا تھا کہ میں ان کے سامنے جاتا تھا تو ان کی علمی جلالت شان کا میرے اوپر بھی اثر ہوتا تھا. فرماتے ہیں ورنہ میں متاثر نہیں ہوتا تھا اتنا جلدی، لیکن جب علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کے پاس بیٹھتا تھا تو جیسے شیر کے پاس بیٹھو تو دل پہ ایک روب ہوتا ہے. تو علامہ انور شاہ کاشمی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک علمی دبدبہ تھا جو میرے اوپر بھی اثر کرتا تھا. تو علامہ انور شاہ کاشمی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مرتبہ ہوگا علمی اعتبار سے؟ اب ذرا سنیے
کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں ابن نجیم المصری صاحب البحر الرائق، جو فتاوی پڑھتے ہیں وہ واقف ہیں اس نام سے، اللہ نے ان کو بہت فقاہت دی تھی. تو ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ابن نجیم مصری افقہ عندی من الشامی، وہ میرے نزدیک علامہ شامی رحمت اللہ علیہ سے زیادہ افقہ تھے، زیادہ تفقہ والے تھے. لأن امارات الفقہ تلوح منہ، اس لیے کہ علم کے نور چمکتا ہے ان کی باتوں سے، ابن نجیم مصری کی باتوں سے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح شاہ عبد العزیز المحدث الدہلوی، وَكَذَلِكَ شیخ مشائخنا رشید احمد کنکوہی افقہ عندی من الشامی. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ علامہ شامی سے زیادہ فقہ کا علم رکھتے تھے، فقیہ نفس تھے. اللہ اکبر کبیرہ، کیا شان ہوگی علامہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی. چنانچہ ان کے بارے میں شیخ فرماتے ہیں، ان کے حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ نے ضیاء القلوب میں لکھا ہے کہ جو لوگ مجھ سے تعلق رکھتے ہیں وہ مولوی قاسم اور مولوی رشید احمد کو میری جگہ بلکہ مجھ سے اعلیٰ سمجھیں اور ان کے وجود کو غنیمت سمجھیں. اب ایسے لوگ پیدا نہیں ہوتے. شیخ اپنے مرید کے بارے میں یہ لفظ فرماتے ہیں کہ ان کے وجود کو غنیمت سمجھیں، اب ایسے لوگ پیدا نہیں ہوتے. تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ جس طرح شمس تبریز کی زبان مولانا روم بنے، ایسے ہی مولوی قاسم میری زبان ہے. جو معارف میرے قلب پر وارد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مولوی قاسم کی زبان و قلم سے ادا کروا دیتے ہیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا علم تھا، سبحان اللہ. چنانچہ آپ مباحثہ شاہ جہان پور میں تشریف لے گئے، مشہور واقعہ ہے، سبحان اللہ. جب جانا تھا، چلو میں واقعے کی کچھ تفصیل بھی عرض کر دیتا ہوں کہ جب شاہ جہان پور جانا تھا تو آپ نے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ میں 1 دن پہلے شاہ جہان پور پہنچ جاؤں گا. لوگ انتظار میں تھے. چنانچہ علماء شہر نے سوچا کہ حضرت تشریف لائیں گے تو حضرت کا ہم استقبال کریں گے ریلوے اسٹیشن کے اوپر. تو بہت بھیڑ تھی لوگوں کی جو حضرت کا استقبال کرنے کے لیے اسٹیشن پر پہنچے ہوئے تھے. ریل تو آ گئی، مسافر بھی اترے، گھروں کو چلے گئے، پلیٹ فارم خالی ہو گیا، حضرت نظر نہ آئے. لوگ بڑا پریشان، حضرت نہیں پہنچے تو کل تو مناظرہ ہے، کل تو مباحثہ ہے. اور اس مباحثے میں حضرت ہی کی ذات تھی کہ جو اسلام کی حقانیت کو واضح کر سکتی تھی، اور کوئی آدمی موضوع نظر نہیں آتا تھا. بڑے پریشان. کیا ہوا؟ جو بڑے تھے وہ کہنے لگے کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے ٹرین مس ہو گئی ہو اور وہ آ جائیں کسی اور ذریعے سے، ہم ذرا شہر سے پتہ کرتے ہیں. تو شہر میں اس وقت موٹل تھے، سرائے تھیں جس میں مہمان آ کے ٹھہرا کرتے تھے. وہ ان پر جگہ ڈھونڈنے کے لیے. اچھا، ادھر کیا مسئلہ ہوا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے تھے ٹرین پر. جب منزل قریب آئی تو دل میں خیال آیا، میں نے لوگوں کو بتا دیا تھا پروگرام، اپنا برنامج، کہ میں اس دن پہنچ جاؤں گا، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی میرے استقبال کے لیے آئے اور میں تو استقبال کے قابل نہیں ہوں، لہذا مجھے اس اسٹیشن پہ نہیں جانا.
تو پھر کیا کریں؟ حضرت نے فیصلہ کیا کہ میں ایک اسٹیشن پہلے اتر جاؤں